آئی ٹیچ میں پڑھاتا ہوں. آئی ڈونٹ ٹیچ میں نہیں پڑھاتا ہوں. ڈو آئی ٹیچ کیا میں پڑھاتا ہوں. ڈونٹ آئی ٹیچ کیا میں نہیں پڑھاتا ہوں. وائی ڈو آئی ٹیچ میں کیوں پڑھاتا ہوں. وائی ڈونٹ آئی ٹیچ میں کیوں نہیں پڑھاتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پریزنٹ اینڈ ڈیفینٹ ٹینس کے دوسرے حصے کو پیش کیا جا رہا ہے. پریزنٹ اینڈ ڈیفینٹ ٹینس کے اکثر اصول اور ضوابط کو پچھلی کلاس میں آپ تمام احباب کو بتا دیا گیا ہے. جن احباب نے ابھی تک پچھلی کلاس کو نہیں دیکھا ہے وہ دیکھ لیں تاکہ پریزنٹ اینڈ ڈیفینٹ ٹینس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ اچھی طرح سمجھ میں آ سکے. جو احباب چینل پر نئے ہیں ان سے چینل کے سبسکرائب کرنے کی درخواست ہے تاکہ اردو سے انگریزی سیکھنے کے لیے آپ کو نئی نئی ویڈیوز ملتی رہیں. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. پچھلی کلاس میں پریزنٹ اینڈ ڈیفینٹ ٹینس کو پڑھایا گیا تھا اور 6 طریقوں میں سے ایک طریقے کے مطابق جملہ بنانا سکھایا گیا تھا. آج کی کلاس میں ہم باقی طریقوں کے مطابق جملہ بنانا سیکھیں گے. نیز کنجوگیشن کو بھی سیکھیں گے. کنجوگیشن عربی زبان کے اندر فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، یہ اس طرح کی جو گردان ہے، بلکہ آپ کہیے کہ گردان کو انگریزی زبان میں کہا جاتا ہے کنجوگیشن. جس طرح فارسی میں بھی ہے آورد، آوردن، آوردی، آوردید، آوردم، آوردیم، یہ فارسی کی کنجوگیشن ہے. اسی طرح انگلش کی بھی کنجوگیشن ہے، اس کو بھی انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. سبق کا آغاز کرتے ہیں. ما بقیہ جو 5 طریقے باقی ہیں ان کو پیش کیا جا رہا ہے. آپ سے درخواست ہے اس کو خوب سمجھنے کی کوشش کریں. نمبر 2، نیگیٹو سینٹنس یعنی منفی جملہ. اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سبجیکٹ کو، پھر اس کے بعد ڈونٹ یا ڈزنٹ کو، پھر اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم کو، پھر اس کے بعد آبجیکٹ کو. ڈز اور ڈونٹ کا استعمال کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر سبجیکٹ تھرڈ پرسن سنگولر ہے تو پھر ایسی صورت میں ڈزنٹ کا استعمال ہوگا، اور اگر تھرڈ پرسن سنگولر نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں استعمال ہوگا ڈونٹ کا. ڈزنٹ اور ڈونٹ. ڈزنٹ یہ شارٹ ہے ڈز ناٹ کا. ڈونٹ یہ شارٹ ہے ڈو ناٹ کا. ان دونوں کو جب مکس کر دیتے ہیں تو پھر ہو جاتے ہیں ڈزنٹ اور ڈونٹ. جب نوٹ کو علیحدہ لکھیں گے تو پھر ڈز یہ اپنی حالت پر آ جائے گا اور ڈو بھی اپنی حالت پر آ جائے گا. آپ کے سامنے مثال پیش کرتا ہوں جو فرسٹ پرسن سنگولر کی ہے. میں نہیں سوتا ہوں. میں کے لیے انگریزی ہے آئی، اور چونکہ یہ سبجیکٹ فرسٹ پرسن ہے اس لیے اس کے بعد ڈونٹ کا استعمال ہوگا اور سونے کی انگلش ہوگی سلیپ. جملہ ملاحظہ فرمائیں آئی ڈونٹ سلیپ، یا پھر نوٹ کو مکس کیے بغیر جملہ ہوگا آئی ڈو ناٹ سلیپ. یہ آپ کے سامنے مثال ہے تھرڈ پرسن سنگولر کی. وہ سوتا نہیں ہے. چونکہ ہی وہ سبجیکٹ ہے جسے تھرڈ پرسن سنگولر کہا جاتا ہے اس لیے جملے میں ڈونٹ کی جگہ پر ڈزنٹ کا استعمال ہوگا. جملہ ملاحظہ فرمائیں ہی ڈزنٹ سلیپ، ہی ڈز ناٹ سلیپ. نمبر 3، انٹروگیٹو سینٹنس سوالیہ جملہ. اس کے بنانے کا ضابطہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہیلپنگ ورب چاہے وہ ڈو ہو یا ڈز ہو، اور پھر اس کے بعد سبجیکٹ، اور پھر اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم، پھر اس کے بعد آبجیکٹ. اس میں بھی ڈو اور ڈز کے تعلق سے ضابطہ یہ ہے کہ اگر سبجیکٹ تھرڈ پرسن سنگولر ہے تو ایسی صورت میں ڈز کو شروع میں رکھا جائے گا، اور اگر تھرڈ پرسن سنگولر نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں ڈو کو شروع میں رکھا جائے گا، اور اس کے بعد سبجیکٹ کو، پھر اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم کو رکھا جائے گا. تو آپ کے سامنے ایک مثال ہے فرسٹ پرسن سنگولر کی. کیا میں سوتا ہوں؟ اس میں سبجیکٹ ہے میں یعنی آئی جو فرسٹ پرسن ہے، اس لیے اس میں ڈو ہیلپنگ ورب کا شروع میں استعمال ہوگا، اور پھر اس کے بعد آئی یعنی سبجیکٹ کو لکھ دیا جائے گا، اور اس کے بعد سونے کے لیے سلیپ لکھ دیا جائے گا، اور ورب کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. تو جملہ ملاحظہ فرمائیں ڈو آئی سلیپ، کیا میں سوتا ہوں.
ڈو آئی سلیپ، کیا میں سوتا ہوں. یہ آپ کے سامنے مثال ہے تھرڈ پرسن سنگولر کی. اس میں سبجیکٹ ہی ہے جو کہ تھرڈ پرسن سنگولر ہے، اس لیے اس میں ہیلپنگ ورب ڈز کا استعمال ہوگا اور پھر اس کے بعد سبجیکٹ کو رکھا جائے گا اور اس کے بعد سلیپ کو رکھ دیا جائے گا. جملہ ملاحظہ ہو. ڈز ہی سلیپ، کیا وہ سوتا ہے. ڈز ہی سلیپ، کیا وہ سوتا ہے. نمبر 4، انٹروگیٹو نگیٹو، منفی سوالیہ جملہ. اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ڈونٹ یا ڈزنٹ کو رکھا جائے گا اور اس کے بعد سبجیکٹ کو، پھر اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم کو، پھر اس کے بعد آبجیکٹ کو رکھیں گے. اس میں پہلے والے جملے کے شروع میں ڈونٹ یا ڈزنٹ کا لگا دینا، یعنی انٹروگیٹو کے اندر جو آپ نے ضابطہ سنا کہ ڈو اور ڈز کو شروع میں رکھا جائے گا، اسی طریقے کے اندر ڈو اگر سبجیکٹ فرسٹ پرسن ہے، تھرڈ پرسن نہیں ہے، تو پھر ڈو کا استعمال کریں گے، اس کے ساتھ نوٹ کو بھی لگا دیں گے ڈونٹ، اور پھر اس کے بعد سبجیکٹ کو. اور اگر تھرڈ پرسن سنگولر ہے تو پھر ایسی صورت میں ڈزنٹ کو شروع میں رکھ دیں گے. آپ کے سامنے ضابطہ ہے ڈونٹ یا پھر ڈزنٹ، سبجیکٹ پھر اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم، پھر اس کے بعد آبجیکٹ. آپ کے سامنے مثال ہے کیا میں نہیں سوتا ہوں. اس کے شروع میں سبجیکٹ ہے آئی اور یہ فرسٹ پرسن ہے، تو شروع میں ڈونٹ کا استعمال ہوگا، پھر اس کے بعد سبجیکٹ کا، پھر ورب کی فرسٹ فارم یعنی سلیپ کا. جملہ ملاحظہ فرمائیں. ڈونٹ آئی سلیپ، ڈونٹ آئی سلیپ، کیا میں نہیں سوتا ہوں. ڈونٹ، ڈو ناٹ، ڈزن، ڈز ناٹ. جب نوٹ کو علیحدہ لکھا جاتا ہے تو ہمیشہ سبجیکٹ کے بعد لکھا جاتا ہے. مثال آپ کے سامنے ہے ڈو آئی ناٹ سلیپ، ڈو آئی ناٹ سلیپ. جب نوٹ کو علیحدہ لکھیں گے ڈو آئی ناٹ سلیپ اور مکس لکھیں گے تو پھر یہ ہیلپنگ ورب کے ساتھ جڑ جائے گا، پھر اس کے بعد سبجیکٹ آئے گا. یہ مثال آپ کے سامنے تھرڈ پرسن سنگولر کی ہے. اس میں سبجیکٹ ہے تھرڈ پرسن سنگولر، اس لیے ہیلپنگ ورب کو یعنی ڈزنٹ کو لکھ دیں گے، پھر اس کے بعد سبجیکٹ کو یعنی ہی کو، پھر اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم یعنی سلیپ کو. تو جملہ ہو جائے گا ڈزنٹ ہی سلیپ، ڈزنٹ ہی سلیپ. نمبر 5، انٹروگیٹو ود WH فیملی. اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے WH ورڈ کو استعمال کیا جائے گا، پھر اس کے بعد ڈو اور ڈز کو سبجیکٹ کے اعتبار سے، پھر اس کے بعد سبجیکٹ کو، پھر اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم کو، پھر اس کے بعد آبجیکٹ کو. اس میں جملے کے شروع میں WH فیملی ورڈ کو رکھ دینا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے. جب کہاں، کون، کب، کیوں وغیرہ جیسے الفاظ سے سوال ہوتا ہے تو پھر پہلے انہی الفاظ کی انگلش کو لکھا جاتا ہے. جب کہاں، کون، کب، کیوں وغیرہ جیسے الفاظ سے سوال کیا جاتا ہے تو پہلے انہی الفاظ کی انگلش لکھ دی جاتی ہے. جیسے کہاں کے لیے ہوگا ویئر، پھر WH ورڈ کے بعد ہمیشہ ہیلپنگ ورب آتا ہے، تو چونکہ فرسٹ پرسن سنگولر ہے، سبجیکٹ ہے، تو پھر ڈو کو لکھ دیا جائے گا وائی ڈو آئی، پھر اس کے بعد سبجیکٹ کو رکھ دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد سلیپ ورب کو رکھ دیا جائے گا. تو ہوگا آپ کے سامنے جملہ ویئر ڈو آئی سلیپ، ویئر ڈو آئی سلیپ. ویئر کو پہلے رکھ دیا گیا چونکہ یہ WH ورڈ ہے، پھر اس کے بعد ڈو ہیلپنگ ورب کو رکھا گیا، پھر اس کے بعد سبجیکٹ کو، پھر اس کے بعد ورب کو. وہ کہاں پڑھاتا ہے، یہ جو ہے مثال آپ کے سامنے تھرڈ پرسن سنگولر کی ہے. چونکہ اس میں سبجیکٹ تھرڈ پرسن سنگولر ہے اس لیے ڈو کی جگہ ڈز لگے گا، تو جملہ ہو جائے گا ویئر ڈز ہی ٹیچ، ویئر ڈز ہی ٹیچ. نمبر 6، انٹروگیٹو نگیٹو ود WH فیملی. اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے WH ورڈ کو رکھا جائے گا،
پھر اس کے بعد ڈونٹ یا ڈزنٹ کو رکھا جائے گا، پھر اس کے بعد سبجیکٹ کو، پھر اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم کو، پھر اس کے بعد آبجیکٹ کو۔ مثال آپ کے سامنے فرسٹ پرسن کی ہے، میں کہاں نہیں پڑھاتا ہوں۔ کہاں کے لیے انگریزی ہے ویئر، اس کے فوراً بعد ہیلپنگ ورب کو لکھ دیں گے ڈونٹ، پھر اس کے بعد سبجیکٹ یعنی آئی، پھر ٹیچ، جملہ ملاحظہ ہوں، ویئر ڈونٹ آئی ٹیچ، ویئر ڈونٹ آئی ٹیچ، ویئر ڈونٹ آئی ٹیچ۔ اور آپ کے سامنے مثال ہے تھرڈ پرسن سنگولر کی، وہ کہاں نہیں پڑھاتا ہے، کہاں کے لیے ویئر، پھر چونکہ سبجیکٹ ہے ہی اس لیے ہیلپنگ ورب ہوگا ڈزنٹ، پھر اس کے بعد ہی یعنی سبجیکٹ، پھر اس کے بعد سلیپ، جملہ ملاحظہ ہو، ویئر ڈزنٹ ہی سلیپ، ویئر ڈزنٹ ہی سلیپ۔ تو آپ حضرات کی خدمت میں پریزنٹ اینڈ ڈیفینٹ ٹینس کو مکمل طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ اب آپ حضرات کی خدمت میں کنجوگیشن کو پیش کیا جا رہا ہے۔ کنجوگیشن اگر آپ کی اچھی ہوگی تو آپ کی انگلش اسپیکنگ کے اندر یہ ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ تو میں آہستہ آہستہ پڑھوں گا تاکہ پروننسیشن صحیح رہے۔ جلدی پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ پروننسیشن غلط ہو جائے۔ جیسے آئی ٹیچ میں پڑھاتا ہوں، آئی ڈونٹ ٹیچ میں نہیں پڑھاتا ہوں، ڈو آئی ٹیچ کیا میں پڑھاتا ہوں، ڈونٹ آئی ٹیچ کیا میں نہیں پڑھاتا ہوں، وائی ڈو آئی ٹیچ، وائی ڈو آئی ٹیچ میں کیوں پڑھاتا ہوں، وائی ڈونٹ آئی ٹیچ میں کیوں نہیں پڑھاتا ہوں۔ اسی طرح وی سے وی ٹیچ ہم پڑھاتے ہیں، وی ڈونٹ ٹیچ ہم نہیں پڑھاتے ہیں، ڈو وی ٹیچ کیا ہم پڑھاتے ہیں، ڈونٹ وی ٹیچ کیا ہم نہیں پڑھاتے ہیں، وائی ڈو وی ٹیچ کیا ہم کیوں پڑھاتے ہیں، وائی ڈونٹ وی ٹیچ ہم کیوں نہیں پڑھاتے ہیں۔ یو سے یو ٹیچ تم پڑھاتے ہو، یو ڈونٹ ٹیچ تم نہیں پڑھاتے ہو، ڈو یو ٹیچ کیا تم پڑھاتے ہو، ڈونٹ یو ٹیچ کیا تم نہیں پڑھاتے ہو، وائی ڈو یو ٹیچ تم کیوں پڑھاتے ہو، وائی ڈونٹ یو ٹیچ تم کیوں نہیں پڑھاتے ہو۔ دے سے دے ٹیچ وہ لوگ پڑھاتے ہیں، دے ڈونٹ ٹیچ وہ لوگ نہیں پڑھاتے ہیں، ڈو دے ٹیچ کیا وہ لوگ پڑھاتے ہیں، ڈونٹ دے ٹیچ کیا وہ لوگ نہیں پڑھاتے ہیں، وائی ڈو دے ٹیچ وہ لوگ کیوں پڑھاتے ہیں، وائی ڈونٹ دے ٹیچ وہ لوگ کیوں نہیں پڑھاتے ہیں۔ ہی سے کنجوگیشن ہی ٹیچز وہ پڑھاتا ہے، ہی ڈزنٹ ٹیچ وہ نہیں پڑھاتا ہے، ڈز ہی ٹیچ کیا وہ پڑھاتا ہے، ڈزنٹ ہی ٹیچ کیا وہ نہیں پڑھاتا ہے، وائی ڈز ہی ٹیچ کیا وہ پڑھاتا ہے، وائی ڈز ہی ٹیچ وہ کیوں پڑھاتا ہے، وائی ڈزنٹ ہی ٹیچ وہ کیوں نہیں پڑھاتا ہے۔ شی ٹیچز وہ پڑھاتی ہے، شی ڈزنٹ ٹیچ وہ نہیں پڑھاتی، ڈز شی ٹیچ کیا وہ پڑھاتی ہے، ڈزنٹ شی ٹیچ کیا نہیں پڑھاتی ہے، وائی ڈز شی ٹیچ وہ کیوں پڑھاتی ہے، وائی ڈزنٹ شی ٹیچ وہ کیوں نہیں پڑھاتی ہیں۔ اٹس اے کنجوگیشن اٹ ٹیچز، اٹ ڈزنٹ ٹیچ، ڈز اٹ ٹیچ، ڈزنٹ اٹ ٹیچ، وائی ڈز اٹ ٹیچ، وائی ڈزنٹ اٹ ٹیچ۔ تو آپ حضرات کی خدمت میں کنجوگیشن کو بھی رکھ دیا گیا ہے۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ کاپی قلم کے ذریعے سے کنجوگیشن کو نوٹ بک پہ لکھیں اور اس کی مشق کریں، پریکٹس کریں۔ اور آپ سے درخواست ہے کہ میری ویڈیو کی لنک اپنے دوست احباب کے پاس ضرور ارسال فرمائیں۔ انشاءاللہ اس کے پاس پریزنٹ اینڈ ڈیفینٹ، انشاءاللہ اس کے بعد دوسرے ٹینس کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے جزاک اللہ خیر۔